سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا, نماز پڑھی, اس نے سینے پر ہاتھ باندھی. یہ دیکھتے رہے, سمجھ گئے کہ یہ اہل حدیث ہے. پھر دوسرا آیا, اس نے ناف پہ باندھ کے پڑھی, سمجھ گئے کہ یہ حنفی ہے. پھر ایک اور آیا, اس نے اللہ اکبر کیا, ہاتھ لٹکا کے چھوڑ کے پڑھی, سمجھ گیا کہ شیعہ ہے. پھر ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ میں ایسے پنجہ ڈال کے گردن کے پیچھے ایسے ڈال دیا. یہ سوچتے رہے کہ میری اتنی عمر گزر گئی, اتنا میرا مطالعہ ہے, میں نے آج تک اس مسلک کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا. اس کے سلام کا انتظار کیا, جب سلام پھیرا تو اس کے پاس گیا, اس کو بولا بھائی یہ میں نے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی, پہلی دفعہ آپ کو دیکھا, یہ کون سا مسلک ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے پہچانتا تھا, کہنے لگا شاہ صاحب یہ میرا اپنا ہی مسلک ہے. پہلے میں نے یہاں ہاتھ باندھنے شروع کیے, ایک مسجد میں گیا, انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے, بے پیرا, بے امامیہ, بے مرشد ہے, ہاتھ یہاں باندھے کر. میں نے یہاں باندھنے شروع کر دیے. پھر ایک مسجد میں گیا, انہوں نے کہا ہوئے تو حنفی ہے, تو فلانا ہے, تو اہل بیت کا منکر ہے, یہ ہے وہ, تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر. میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے لگا. پھر میں اہل حدیثوں کی مسجد میں کہیں گیا تو انہوں نے کہا تو شیعہ ہے, تو ہماری مسجد میں کیسے گھس آیا, تو ہاتھ ادھر باندھ کے پڑھا کر. میں نے کہا میں تو یہاں سے تو چلا تھا, پہلے یہیں سے چلا تھا, جب بھی دنیا نے مجھے کافر مانا, یہاں آیا جب بھی کافر مانا, ہاتھ چھوڑے جب بھی دنیا نے مجھے کافر کہا. تو میں نے اپنی طرف سے ان علماء کے فتووں سے بچنے کے لیے ایک اپنا ایک الگ مسلک بنایا. اب نہ اس کا کسی کو پتا ہے, نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے. پھر وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علماء نے سیدھے سادے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے, عوام الناس تنگ ہے کہ وہ اصلی دین کو چھوڑ کر نئی راہ تلاش کرنے پر مجبور ہے. تو علماء کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کے حال پہ رحم کریں, کتاب و سنت کی راہ ان کو دکھائیں, اور اپنے جو چیزیں ہیں ذاتی جس سے انتشار اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے, وہ چیزیں نہ کریں, اور متحد ہونے والے ایسے فارمولے بتائیں جس سے امت جڑ کے رہے. ہم یہاں آج اس فورم پر